نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزمر کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے اس حقیقت کو بیان کی ہے کہ انسان کی ابتدائی تخلیق سے لے کر اختتام، اس دنیا کے اختتام اور انتہا تک ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت انسان اللہ کی قدرت اور اختیار میں، اس کی ضروریات کی تکمیل ہو، خود اس کی تربیت ہو، اس کی نشو و نما ہو، یہ سب اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات ہی اس انسان کی پرورش کر رہی ہے، وہی اس کی مالک و مختار ہے، وہی اس کو سنبھالے ہوئے اور قائم رکھے ہوئے ہے، وہی جب چاہے گا اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تو اس انسان پر کیا لازم نہیں ہے کہ اپنے ایسے مالک مختار ہی کی بندگی اور اطاعت کرے اور ہر حال اور ہمہ وقت اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ رکھے؟ لیکن یہ انسان کی کوتاہی ہے کہ یہ انسان اپنے مالک اور حقیقی رب اور پروردگار کو چھوڑ کر خود ساختہ خداؤں یا اس جیسی ہی طاقت اور قوتیں یا اس سے بھی کمتر چیزوں کی طرف یہ یوں متوجہ ہو جاتا ہے جیسے خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پر انسان کے اس آخری وقت کی طرف انسان کی رہنمائی کی ہے کہ اس میں بھی غور کرو کہ وہ کس کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روحوں کو لے لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے جس وقت ان کی موت کا وقت آتا ہے۔ حین موتہا، انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے اندر سے وہ اپنی روح نکال لیتا ہے۔ بھیجی بھی اسی نے تھی روح، اب نکال بھی وہی لیتا ہے۔ انسان، اس کے اندر موجود یہ جو بدن ہے، اس بدن کے اندر ایک اور طاقت و قوت ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ ایک روح تو وہ ہے جس سے میڈیکل میں بحث کی جاتی ہے، جس کو وائٹل فورس یا روح حیوانی کہتے ہیں، جو ہماری غذا کے نتیجے میں ہی تیار ہوتی ہے۔ وہ ایک بھاپ اور آکسیجن نما چیز ہے جو پورے بدن میں سرایت کی ہوئے ہے، لیکن وہ اکیلی روح انسانی بدن کو سنبھالنے اور قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک اور روح ہے جس کو روح الہی یا روح ملکوتی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ ایک نورانی نقطہ جو بھیجا جاتا ہے، اور وہ در حقیقت اس وائٹل فور کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وساطت سے بدن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہی نقطہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جس کو اللہ نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے تعبیر فرمایا ہے کہ روح در حقیقت میرے رب کا ایک امر اور حکم ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کہ کوئی ایک مشین جب مکمل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام اور عمل اس وقت تک نہیں کرتی جب تک اس کے اندر کرنٹ، بجلی کا نہیں چھوڑا جاتا۔ جب بجلی کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور کرنٹ کا بٹن آن کیا جاتا ہے تو پھر ہر ایک پرزہ حرکت کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے وہ نور یا وہ بجلی، وہ کرنٹ
جو اس انسان کی طرف چھوڑا جاتا ہے تو اللہ اسی سوئچ کو بند کر دیتے، جس کو وہاں سے اس نے آن کیا تھا، تو بس انسان ختم۔ تو وہی اللہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس حین موتہا، جو روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت۔ جب موت آتی ہے تو اس نے اپنی روح نکال لی، وہ نسمہ اور وائٹل فورس کو ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ روح ملکوتی وہ ساتھ لے جاتی ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور اسی طرح ان کی بھی روح روزانہ قبض کرتا ہے جن کی موت کا وقت نہیں بھی آیا، نیند کے وقت جب وہ سوتے ہیں تو سوتے وقت میں ہر انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب نیند کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے اندر احساس، ادراک، حرکت، کام کرنے کی صلاحیت، استعداد، بات چیت کرنے کی طاقت و قوت سلب کر لی جاتی ہے، نہیں کرتا، وہ ایک بیس پڑا ہوتا ہے، زیادہ زیادہ سانس اس کی چل رہی ہوتی ہے، یا کچھ اس کا نظام ہضم یا وہ بعض اعضاء جس کا اس کو قائم رکھنے کے لیے کردار اور عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ اس کے احساس و ادراک کو اس نے سلب کر لیا۔ اس کی روح گویا ایک درجے میں مکمل نہیں تو ایک درجے میں اپنے کنٹرول میں کر لی۔ پھر اللہ جس کو تو دنیا میں ابھی باقی رکھنا چاہتا ہے اس کی روح کو وہ دوبارہ بدن میں واپس لوٹا دیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے تو اسی نیند میں ہی اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، بس روک لیتا ہے اس کو جس کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے، اور دوسروں کو جن کی ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کی روحوں کو واپس بدن میں صبح دوبارہ لوٹا دیتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، کہ دنیا میں ہر انسان کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت تک کے لیے وہ دنیا میں اپنا کام کرتا رہے۔ جی تو یہ روزانہ تمہاری روحوں کے قبض کا عمل بھی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، اموت، اے اللہ تیرے نام سے میں اب مروں گا، اور پھر تیرے نام سے ہی زندہ کیا جاؤں گا، ہوں گا، تیرے نام سے ہی اٹھوں گا، تو ہی جو ہے مجھے اٹھانے والا ہے، اور تیرے نام سے ابھی میری روح ایک درجے میں قبض کر لی جائے گی۔ اسی لیے نیند کو اخو الموت بھی کہا جاتا ہے، کہ نیند در حقیقت موت کی ایک بہن ہے، ایک قسم ہے جس میں انسان کے تمام وہ احساسات و ادراکات معطل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تمہاری روحوں کا پر بھی پوری قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ انسان جس نے تمہیں وجود دیا، خلقکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہیں پیدا کیا تھا، لا تعلمون شیئا، اسی ذات نے پھر دنیا میں تمہیں لا کر پھر تمہاری ضروریات کے لیے اس نے کس طرح کے ساز و سامان پیدا کیے، اور پھر اسی طرح وہ تمہاری اس روح کو قبض کرنے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی ہر آن ہر لمحہ انسان اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اب اس انسان کو اپنے مالک کو چھوڑ کر کدھر جانا چاہیے؟ کوئی اور ہے اس پر اس طرح کی دسترت اور اختیار رکھنے والا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لے، عقل و شعور سے کام لے، فہم و بصیرت سے کام لے، جو سمجھ سے کام لینے والے ہیں نا، ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور جو تو بس ایسے ہی بولے سے ہیں، بس ایسی سنی سنائی بات ہے، ایسی لوگوں کے پیچھے لگ کر وہ شرک، گمراہی اور فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ رہنمائی تو ان کو ہی ملے گی جو غور و فکر سے کام لیں گے۔ تو قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، عقل و بصیرت سے کام لینے کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات وہ ساری کی ساری عقل پر مبنی ہے، اس لیے انسانی عقل کو وہ اپیل کرتا ہے کہ غور کرو، سوچو، عقل سے کام لو، فہم و بصیرت سے کام لو، جی، کہ کون ہے تمہارا مالک اور تم پر قدرت رکھنے والا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور طاقتوں اور قوتوں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے کہ وہ تو ہمیں بچا لیں گے؟ اللہ کی طرف سے اگر کچھ گرفت آئے گی بھی نا، پکڑ آئے گی بھی، تو یہ ہمارے سفارشی ہمیں بچا لیں گے۔ جی وہ کہتے تھے کہ یہ یقربونا الی اللہ زلفا، یہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کا قریب کر دیتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ بھائی بات یہ ہے، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، جن کو تم نے سفارشی بنایا ہوا ہے
ان کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، پھوٹی کوڑی ان کے پاس نہ ہو، ایک ایسا انسان جو خود بڑا بے بس ہے، بیچارہ ہے، کمزور ہے، تم کسی کے پاس سفارشی بنا کر لے جاؤ، ایسے انسان کو جو بیچارہ بالکل گیا گزرا ہے، جس کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اور تم لے کر گئے اس کو کسی بڑے افیسر کے پاس سفارشی بنا کر، وہ اس کی بات سنے گا؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کو بھی وہ گرفتار کر لی، اس کو بھی پکڑ لے کہ تو بڑا آیا ہے سفارشی بننے۔ جب وہ وہاں بات کرے تو وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بڑی وہ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار ہم تمہارے ساتھ تھانے چلتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہاں کا آفیسر اس کی خوب ٹھکائی کر دیتا ہے، اس کو خوب سنا دیتا ہے، تو کون ہے باتیں کرنے والا؟ جی تو اگر کوئی ایسا سفارشی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، طاقت و قوت ہی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا تمہاری سفارش کرے گا؟ جس کے پاس کوئی عقل و بصیرت نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا تم نے اس کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے۔ یہ دیکھیں جتنی بھی ایسی طاقت اور قوتوں کو دنیا آج پوج رہی ہے، یہ ہمیشہ سے پوجتی چلی آئی ہے، بت ہیں، پانی ہے، یہ مظاہر قدرت کو ہی انسان نے خدا بنا لیا نا۔ کسی نے چاند اور سورج، یہ تو اصل میں اس قدرت کے مظاہر تھے، اس کا اظہار ان سے ہو رہا تھا، تو بجائے اللہ کی ان مظاہر سے اللہ کی پہچان ہوتی، انہوں نے انہی کو خدا بنا لیا۔ کسی نے پانی کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو دیوتا بنا لیا، کسی نے چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، کوئی اور اسی طرح۔ تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا، فرما دیجئے اولو کانوا، کیا اگرچہ وہ کوئی اختیار نہ رکھتے ہو، نہ عقل ہی رکھتے ہو، تب بھی تم ان کو سفارشی بناؤ گے؟ سنو، اعلان کر دے پیغمبر، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اختیار دے گا یا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی سفارش کرے، سفارش بھی بِإِذْنِ اللہ ہوگی، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش بھی کرے گا۔ انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء اللہ کو، علماء ربانی کو اللہ اجازت دے گا، لیکن وہ بھی سفارش اللہ کی اجازت سے کریں گے، اپنی مرضی سے وہ بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنے امتیوں کی بلکہ ساری انسانیت کی سفارش ایک موقع پر کریں گے، حساب و کتاب شروع ہونے کے لیے بھی سفارش کریں گے، پھر اپنی امت کی بخشش کے لیے بھی سفارش کریں گے، لیکن اسی وقت سفارش کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ پہلے تو اللہ کے حضور خوب روئیں گے، گر گڑائیں گے، مانگیں گے، سجدہ کریں گے، اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے اذن اور اجازت ہوگی، اشفاء، اے پیغمبر اب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش ہم قبول کریں گے۔ پہلے اپنی بندگی کا اظہار کریں گے کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے ہمارا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ تو اللہ کے پاس ہی ہے سب کی سفارشیں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ یہاں بھی دو انتہائیں ہیں، ایک تو وہ جو بالکل اس طرح کی آیات کی نفی کر دیتے ہیں کہ کوئی سفارش وفارش نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا کنٹرول اور اختیار ہے، اور وہ ایک عجیب وہابیت کا ذہن بناتے ہوئے اولیاء اللہ، علماء ربانی اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ دوسری انتہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جی ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یا ہمارے پیر ہیں یا یہ فلاں جن کو ہم چاہتے ہیں، بس وہ ہمارا کام کروا لیں گے، بگڑی بنوا لیں گے، وہ ہمارے مسائل حل کر لیں گے۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، یاد رکھو، اور اسی سے تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ معتدل نظریہ ہو کہ سفارش ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو چاہے منہ اٹھا کر اللہ کے حضور جا کر کہنے لگ پڑے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں، وہاں سفارش کرنے والے بڑے بڑے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے جی، اور وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ بستہ آہوزاری کر رہے ہوں گے، پھر اللہ کی مرضی جسے چاہیں گے وہ اس کی اجازت دیں گے، وہ دیں گے اجازت۔ جیسے حافظ قرآن کے لیے آتا ہے کہ وہ سفارش کرے گا، جیسے کہ آتا ہے اسی طرح صلحاء اور نیک لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی اجازت سے وہ کریں گے۔
تو فرمایا کل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے اور اسی کا اختیار ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ انسان کی ذہنیت جب مسخ ہو جاتی ہے نا، جیسے کہ وہ جو مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس خرابی ذائقہ کی وجہ سے بیماری کی حالت میں بعض اوقات میٹھی چیزیں بھی اسے کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں جی، یا جسے یرکان ہو جائے تو اسے عام چیزیں بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح ہی پھیکی لگ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی حالت اندر بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو لگ رہی ہوتی ہیں۔ اگر جسم میں کڑواہٹ پھیل گئی ہے تو چیزیں کڑوی لگنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر جسم کے اندر صفراویت پھیل گئی ہے تو اس طرح کی چیزیں اسے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بلغم اور مٹھاس جسم میں پھیلی ہوئی ہے تو ہر چیز اس کو میٹھی لگے گی۔ یہ اصل میں اس کے اندر اخلاق کا بگاڑ ہے، اس کی وجہ سے اسے الٹ ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، حالانکہ فی نفسی ویسے وہ چیز نہیں ہے، اس کا مزاج یا اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ اسی طرح انسان کی جب روحانیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، شرک اس میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے سوا دوسری طاقتوں اور قوتوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ حالانکہ کسی بزرگ ولی سے تعلق اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت کر کے ہمیں اللہ کا سچا بندہ بنائے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ وہ اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے، اللہ سے ان کا تعلق جوڑا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کروایا کرتے تھے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں، اللہ کی جود جگایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی ایسا اگر ہو کہ بس وہ ہر وقت اپنا پیر کے ہی گنگناتا رہتا ہو، اسی کی تعریفوں میں لگا رہتا ہو، اسی کی شان بیان کرنے میں ہر وقت اسی کا دیوانہ بنا رہتا ہے، تو اپنے پیر کا نام سننے میں اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ جب بھی کوئی اس کے پیر صاحب کا یا جس کو کوئی بھی کوئی کسی کو بت کو بڑی طاقت و قوت بنائے ہوئے، تو اپنے ان خداؤں اور بتوں کا نام سنتے ہوئے بڑا اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جائے، تو اس کے دل میں گٹھن پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت اور عظمت نہیں ہوتی۔ وہاں حرم میں بھی کئیوں کو دیکھا جی، کئی دوستوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس بھی بیٹھ کر انہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، یا کسی اور بزرگ کی کیا حیثیت ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقابلے میں؟ حضور کی خدمت میں بھی بیٹھ کر تمہیں اپنے پیروں کی باتیں یاد ہیں، یا جن کو تم اہمیت دیتے ہو وہاں بھی تم کہو کہ وہاں تو کیا ہی بات ہے، کتنے وہاں بھی کہہ رہے ہیں نہیں یار جو وہاں مزہ آتا ہے نا داتا دربار پر، وہ تو یہاں بھی نہیں ہے۔ تو گویا تمہارے دل میں اللہ کے پیغمبر کی عظمت ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے۔ وہ جو تم نے اپنے ذہنوں میں بات گسا رکھی ہے، اسی کی بنیاد پر تمہیں وہی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ نے وہی بات یہاں بیان فرمائی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے، اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ کیا جائے، تو اشمعزت قلوب الذین، تو منقبض ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان و یقین نہیں رکھتے جی، جو حقیقت میں آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو کے احکامات اور قوانین پر جن کا یقین نہیں ہے، تو ان کے دل جو ہے نا اس وقت بھیجتے ہیں، انہیں بے چینی ہوتی ہے، متنفر ہوتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب ان طاقتوں کا تذکرہ کیا جائے جو اللہ کے سوا ان کی پسندیدہ ہیں، تو اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح یاد رکھو بہت سارے لوگ اپنی جماعتوں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ ہر ایک نے کسی جماعت کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ اپنی جماعت کا جب تذکرہ سنے گا نا تو بڑا خوش ہوگا۔ لیکن اللہ کی تعلیمات چاہے کوئی اور جماعت پیش کر رہی ہو، بڑی دیانت داری سے، سچائی سے، خلوص سے پیش کر رہی ہو، لیکن وہ اس کو اس دھیان سے نہیں سنے گا جس طرح وہ اپنی جماعت کو سن رہا ہے جی۔
اس نے بھی ہر ایک نے کوئی کسی بزرگ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، کسی نے اپنی ایک جماعت کو آئیڈیل بنا رکھا ہے، کسی نے اور اسی طرح کچھ چند ایک چیزیں اپنے لیے منتخب کر رکھی ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کوئی کرے گا اس کو ہو۔ کتنے لوگ ہیں اب مختلف، ہر جماعت نے اپنا کچھ لٹریچر مقرر کر رکھا ہے، وہ لٹریچر پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں جی، ہر ایک نے کوئی کتاب تجویز کر رکھی ہے یا کوئی اور لٹریچر تجویز کر رکھا ہے، وہ لٹریچر پڑھتے ہوئے تو بڑا ان کو مزہ آتا ہے، اس کے لیے دعوت بھی دیں گے، اس کے لیے سارا کچھ کریں گے، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے کی طرف، سننے کی طرف، سمجھنے کی طرف دعوت نہیں دیں گے۔ اگر اللہ کا قرآن سننے کی طرف بلایا جائے تو ان کے ان اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے، بات اگر صراحتاً مخالفت نہیں کرتے نہ کوئی بہانہ بنائیں گے، بات کریں گے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کی طرف اللہ نے یہاں نشاندہی کی ہے کہ ایک سچا مسلمان جو آخرت کو، اللہ کے رسول کو مانتا ہے تو اس کے سامنے تو اللہ اور اس کا رسول، اس کی تعلیمات ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کہے، چاہے وہ کسی کے پاس بھی ہو، کوئی بھی صحیح درست سچی بات کہتا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبول کرو، اس کو توجہ سے سنو، اس کو اہمیت دو، دھیان سے سنو، یار یہ اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ کی تعلیم دے رہا ہے، سنا رہا ہے۔ ہاں جو اس کی غلط بات ہے اس کا انکار کرو، رد کرو، وہ غلط بات تو تمہارے اپنے بھی کہیں تو تمہیں رد کرنا چاہیے، صحیح بات کوئی بھی کہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ سچائی کے قبول کرنے یا ماننے یا مخلص ہونے، اس سچے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ دیکھا ان لوگوں کا حال، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا دوسروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں پھر اس وقت، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قُلِ اللَّهُمَّ، آپ فرمائیے اے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے، التجا کیجئے آپ، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے غیب اور شہادت کے جاننے والے، یعنی اے اللہ جو تو ہی آسمان و زمین کا فاطر اور خالق بھی ہے، غیب و شہادت کا عالم بھی ہے، انت تحکم بین عبادی کا، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنا بندوں کے درمیان جن میں وہ آج جھگڑے اور اختلاف کر رہے ہیں، فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اہدنا لما اختلف فیہ من الحق، اے اللہ جس میں آج لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں جو حقیقت ہے، سچائی ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ سے یوں دعا کرنی چاہیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کے آگے یہ جملہ معذوف ہے، اہدنا لما اختلف فیہ من الحق، یا اللہ اس حق کی طرف، سچائی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے، یا اللہ جو تیرے ہاں پسندیدہ سچائی ہے جس میں آج لوگ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، ہمیں اس میں جو حقیقت ہے وہ ہمیں دکھلائیے تاکہ ہم اس کو قبول کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو حق ہے وہ حق ہمیں سمجھا دے، حق کی ہمیں پہچان کرا دے، سچائی ہمیں دکھلا دے، اور پھر ہمیں اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما۔ جو باطل ہے اللہ اس باطل کی حقیقت بھی ہم پر آشکارا کر دے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ سے حق کی اتباع کی، حق کی پہچاننے کی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ہدایت عطا کر دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو پھر کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہدایت سے دور نہ کرنا کہ ہم ہدایت سے ہٹ کر پھر کسی اور راستے پر چل پڑے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ، اس کا رسول اور اس کی تعلیمات ہیں، سب سے زیادہ اس کی مرکزی تعلیم، مرکزی چیز یہ ہونی چاہیے۔ ہاں اس کی نسبت سے اگر کوئی اسے اللہ کی طرف لے جانے والی بات، کوئی سچی بات کوئی کہتا ہے تو اسے قبول کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو تمہارا پسندیدہ فرد ہے جی تم وہی بات صحیح کر رہا ہو، ہاں وہ صحیح کر رہے ہیں تو آپ بخوشی اس کو قبول کریں، بیان کریں، کوئی اور بھی اگر صحیح بات کر رہے ہیں تو تم اس کو بھی قبول کرو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں ظلم و بدماشی کرنے والے، کفر و شرک کرنے والے، یہ آج تو اللہ نے دنیا کیونکہ دارالامتحان ہے، اللہ نے ہر ایک کو یہاں کام کرنے کا موقع اور اختیار دے رکھا ہے، اس لیے یہاں ہر ایک کی گرفت ضروری نہیں ہے، بعض مصلحتوں کے تحت اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں ظالم، فسادی، مشرک کہ ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ جس دن ان کی گرفت ہوگی اس دن وہ چاہیں گے کہ آسمان و زمین میں جس قدر خزانے ہیں، بلکہ اتنے اور وَمِثْلَهُ مَعَهُ، فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا زمین میں، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ان کے پاس ہو، بلکہ وہ مثلہ معه، اتنا اور بھی ہو، اور وہ کل قیامت کے دن یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ان کو بدترین سزا ملے گی اس سے بچنے کے لیے وہ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں گے، یہ لے لے یا اللہ یہ سب کچھ لے لے، آج میری جان چھوڑ دے۔ آج یوم، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد میں یفتدی بہ من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ کلا، ایک انسان بڑی تمنا کرے گا لو یفتدی، کاش کہ آج میرے بدلے میں، میرے فدیے میں اللہ میری اولاد کو پکڑ لے، میرے اہل و عیال کو وہ پکڑ لے، بیوی بچوں کو پکڑ لے، میرے ماں باپ کو، میرے کنبہ خاندان اور سارے تعلق والوں کو، بلکہ ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے یا اللہ یہ سب لے لے، ثم ینجی، اسے چھوڑ دے۔ کلا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ ظالم لوگ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، اس دن خواہش کریں گے یہ سب کچھ دے دے۔ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ آ جائے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، ما لم یکونوا یحتسبون، ان کو سمجھ بھی نہیں تھی اور خیال بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں تو یہ بڑے بنے پھرتے تھے، کل قیامت کے دن پھر ان کے سامنے جب حقیقت آئے گی اللہ کی طرف سے تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے کسب کی وہ برائیاں اور خرابیاں ان کے سامنے آئیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس اللہ کے عذاب کا یہ مذاق کیا کرتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے، وہ عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور پھر یہ بچ نہیں سکیں گے۔ تو ان آیات میں اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انسان کو اس کی جو اللہ کی طرف سے اس پر انعامات ہیں، یہاں تک کہ پیدا ہونے سے لے کر زندگی اور موت تک اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا یاد کروایا کہ تمہاری زندگی بھی ہمارے قبضے میں ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسی مالک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اس کے احکامات کو بجا لاؤ، وگرنہ کل قیامت کے دن سخت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا تمہارا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔